یہ محسوس کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ اسلام کو بھول جائیں گے، اسلام کی تعلیمات بھول جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک انار کے درخت کے نیچے دو آدمی بیٹھ گئے، ایک استاد اور ایک شاگرد، اور دونوں کا نام محمود، استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود۔ کیوں بیٹھ گئے؟ کہ یہ تو دین کا بیج مارنا چاہتے ہیں، دین کے علوم کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر دین کی شمع روشن کریں گے۔ ہم پر معاش کے دروازے بند کر دیے گئے، ہمیں فاقوں کا شکار بنا دیا جائے، ہم موٹا جھوٹا پہن لیں گے اور ہم فاقے اٹھا لیں گے، لیکن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہم گرنے نہیں دیں گے۔ تو وہاں دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر ان حضرات نے یہ بیڑا اٹھا لیا۔ کون سے بیڑا اٹھائے؟ مولانا محمد قاسم نانواتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، کون؟ جنہوں نے پہلے انگریز کے خلاف جنگ لڑی شاملی کے محاذ پر اور اپنی چھوٹی سی حکومت بھی قائم کر لی تھی، اور وہاں پر نغارہ بجا کرتا تھا کہ حکم اللہ کا، قانون اللہ کا، اور حکم رحمت اللہ کا۔ رحمت اللہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیران کی رحمت اللہ، کیرانے کے اندر وہ ایک چھوٹی سی ریاست قائم کرتی تھی انگریزوں کے مقابلے کے لیے، لیکن جب اس میں ناکامی ہو گئی تو کہا کم از کم اپنے ہم دین کو تو محفوظ کر لیں، تو اس کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اور اس طرح کیا کہ روکھا سوکھا کھا گئے، موٹا جھوٹا پہن لیا، فاقے اٹھا لیے، مگر اس دین کو اور اس علم کو پکڑ کر بیٹھے رہے۔ لوگوں نے کہا یہ تخینوسی ہیں، یہ رجعت پسند ہے، یہ سوئی گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانے والے ہیں۔ سارے تانے برداشت کر لیے، کہا جو یہ تانے تو ہمارے گلے کا زیور ہے، انبیاء کرام کو بھی تانے دیے گئے، تو یہ سارے تانے بھی کھا لیے، فاقے بھی سہ لیے، ایک پیسہ گورنمنٹ سے نہیں لیا، اور پورے ہندوستان کے اندر جال بچھا دیا مدارس کا۔ آج لوگ مدارس کے اوپر باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن ذرا نظام کو جا کے دیکھو کس طرح کیا ہے۔ ایک پیسہ، یہ ابھی مولانا وہ بتا رہے تھے اپنا سالانہ خرچہ، مولانا ناصر صاحب سالانہ خرچہ بتا رہے تھے، کوئی ذرا ان سے پوچھا آتا کہاں سے؟ یہ جو کروڑوں کا خرچہ بتا رہے تھے یہ آتا کہاں سے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب یہ دے نہیں پائیں گے، میں بھی نہیں دے سکتا۔ میرے دارالعلوم ہے، اس میں جتنا خرچہ بتا رہے ہیں اس سے زیادہ خرچہ ہوگا ماہانہ، اور لوگ پوچھتے بھائی کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم، کروڑوں کا میرے ہاں ہمارے یہاں دارالعلوم میں تو کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ماہانہ ہے، تو پوچھتے ہیں لوگ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم کہاں سے آتا ہے۔ اور ایک پیسہ نہ صرف یہ کہ حکومت سے نہیں لیتے، بلکہ اگر حکومت دے بھی تو لینے کو تیار نہیں، لینے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ کوئی اگر ہم سے آفر کرے کہ بھائی تم اتنا اچھا کام کر رہے ہو، وہ تو بول تو اچھا کام تسلیم ہی نہیں کرتا، لیکن اگر کر لے تو اور دے دے ہمیں تو ہم لینے کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ اعلان کر دیا تھا حکومت نے کہ 1 ارب روپیہ بجٹ میں مختص کیا جا رہا ہے مدارس کے لیے، تو ہمارے جو اکابر ہیں وفاق کے، حضرت مولانا حنیف جلیل بری صاحب اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا بیان آیا کہ بھئی کیوں دیا جا رہا ہے ہمیں؟ یہ دنیا میں یہ مثال واحد ہی ملے گی کہ کوئی دنیا میں یہ حکومت کہتی ہے کہ بھئی ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں، وہ کہتا ہے کیوں دیتے ہو ہمیں؟
ہمیں نہ دو، ہمیں دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ واحد مثال ملے گی ان مدرسوں کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قائم ہوا ہے کس کام کے لیے؟ کہ قبر میں جانے کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کی تیاری کریں۔ تو وہ تیاری کرنا کس طرح ہے کہ قرآن نے جو حکم دیا اس کو سمجھ لو، جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اس کو سمجھ لو اور اس کو پھیلا دو، اس پر عمل کرو، تو قبر تمہاری گلزار بن جائے گی، باغ بن جائے گی، اور آخرت تمہاری سدھر جائے گی۔ اس کام کے لیے بیٹھے ہیں یہ۔ اب کوئی دانے دیتا ہے تو دیا کرے کہ بھئی یہ زکوٰۃ پہ پل رہے ہیں، یہ خیرات پہ پل رہے ہیں، یہ صدقے پہ پل رہے ہیں، یہ جو ہے ان کے لباس جو ہے وہ زمانے کے مطابق نہیں ہے، ان کے لباس مطابق نہیں ہے زمانے کے، زمانہ کچھ اور طرف جا رہا ہے یا اور طرف جا رہے ہیں، ان کی پگڑی لوگوں کو نہیں بھاتی، ان کی داڑھی نہیں بھاتی، ان کا انداز و ادا نہیں بھاتا، اس واسطے کہ یہ اپنے ہاتھ میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رسی کو پکڑے ہوئے۔ دنیا کچھ کہتی ہے تو کہا کرے، ہم دنیا کے تابع نہیں ہیں، ہم دنیا کے تابع نہیں ہیں، اور زمانہ بات و نسازت تو بات زمانہ ستیر والے مسلک سے ہم حامل ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کچھ ہمیں کیا کہتا ہے، لیکن ہمیں تو ایک ہی پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ وہی پرواہ ہمارے دلوں میں باقی رکھے، وہ یہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو وہاں جا کر ہمیں یہ ذلت نہ ہو کہ تم نے مجھے چھوڑ کر میرے دشمنوں کو اپنا مائی باپ بنا لیا۔ تو بھائی اگر یہ مدرسے اس کام کے لیے بیٹھے ہیں تو کرنے دو ان کو بیچاروں، یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں، یہ تم سے، میں تو یہ کہتا ہوں جو سندیں منظور ہوئی تھی نا، تو میں تو اس کا قائل نہیں تھا کہ صدریں منظور ہوں اور ان کی ایکویلنسی تلاش کی جائے۔ ارے تمہیں جو علم عطا ہو گیا اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں عطا کر دیا ہو اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، کوئی سند، کوئی ڈگری، کوئی اعزاز اس کے برابر نہیں۔